جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن وسیلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے جب زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے پھوٹ پڑیں گے، بخل ڈالا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا کہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل. سب سے جو پہلی بات ہے نا کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا. یہاں شرائع حدیث نے چند مطالب لکھے ہیں کہ یا تو سیدھا سیدھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے جو ظاہری الفاظ سے ہے کہ یعنی یہ وقت اور قیامت کا زمانہ یہ قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی قیامت اور اس وقت میں فرق تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے گا. دوسرا شرائع حدیث نے یہ مطلب لیا ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے نا، مثلا ڈاکو لوگ ہیں، چور اچکے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اتفاق، بڑا سلوک، ٹھیک ہے، بڑا اتفاق آپس میں مل جائیں گے. چور اچکے ڈاکو لٹیرے زانی شرابی ان میں بڑا آپس میں اتفاق ہو جائے گا، بڑے اکٹھے مل بیٹھ کے ان کی مجلسیں ہوں گی، ان کی پارٹیاں ہوں گی، ان کے جو ہے نا آپس میں گپ شپ ہوگی، یہ مراد ہے. اور جو اس کا اور مطلب ہے تیسرا مطلب وہ یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ حکومتیں پے در پے تھوڑا وقت گزارے گی، یعنی ایک حکومت آئے گی وہ ختم ہوگی پھر دوسری آ جائے گی، یعنی ان حکومتوں میں وقت تھوڑا ہوگا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. حالانکہ جو حکومت جس نے پہلے تو جو مخلص حکومت ہو تو جب اس کو وقت یہ تو خیر جمہوریت کا ہے، وہ تو وہاں پہ خلافت تھی یا بادشاہت ہوتی تھی اس زمانے کے حساب سے، تو کوئی بھی اگر مخلص حکومت ہو نا تو اس کو صحیح ٹائم نہ ملے، وقت نہ دیا جائے تو وہ کام ہی نہیں کر سکتے. تو یہی بھی ایک مطلب انہوں نے لیا ہے کہ حکومتوں میں ایسے فساد ایسے فتنے پھوٹے کہ کوئی بھی اپنی حکومت پوری نہ کر سکے. اور جو آخری جو بالکل اس کے قریب قریب مطلب ہے وہ یہ ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، عیاشی فحاشی عریانی اتنی زیادہ ہو جائے گی، اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وقت میں سے برکت کو نکال لیا جائے گا. صحابہ کے واقعات ہم پڑھیں نا، وہ تھوڑے سے وقت میں بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے، اس میں اللہ نے وقت یعنی برکت ڈالی تھی اوقات میں. تو انتہائی گناہوں کی وجہ سے، انتہائی فحاشی عریانی کی وجہ سے، جھوٹ دھوکہ فریب قتل و قتال اس قسم کے، تو اللہ تعالیٰ وقت میں سے برکت کو اٹھا لے گا. اب کیا ہوگا کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تو چونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں نا، مجھے زیادہ استحضار رہتا ہے. میں کہتا ہوں یار اس دن تو جمعہ پڑھا ہے پھر جمعہ آ گیا. مجھے ذرا زیادہ، اور عام لوگوں کو بھی زیادہ، آپ لوگوں کو بھی زیادہ ہوگا، چونکہ ہم ایک پابندی سے آتے جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار ابھی تو یہ جو ہے دن ہفتہ اتوار اور پیر اور منگل اور بدھ اور پھر جمعرات اور پھر جمعہ. تو یوں سرکل بڑی تیزی سے چل رہا ہے، پہیہ ہے نا، پہیہ وقت کا بہت تیزی سے. اور حال یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یار پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے گزر گئی، وقت کیسے گزر گیا، جوانی کیسے چلے گئی، لڑکپن کیسے چلا گیا. اب میں اس دن خود بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بچپن کا تھوڑا سا سوچا، پھر لڑکپن کا، پھر وقت. اب ایک ایسا وقت آ گیا اس کے بعد نیچے اترنا ہوتا ہے، یعنی وہ جوانی کے بعد اب آہستہ آہستہ ادھیڑ پن، پھر وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو یوں وقت میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اور لوگ بھی آپس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یار دنوں کا پتہ نہیں چلتا، وقت ایسے گزر گیا ہے، کیسے دن گزر گیا پتہ نہیں چلا.
تو یہ سب جو ہے نا یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ حدیث سن رہے ہیں، اس کا یہ کہ اللہ ہمیں اس کا نفع دے دے، اصل تو یہ ہے، اور جو بھی اس کو سن رہے ہیں اللہ ہمیں اس کا نفع دے دے اور اس سے ہمارا دل تأثر لینے والا بن جائے کہ کیوں صحیح حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ ایک تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اس کا نفع نصیب کرے، ہر جگہ اللہ کرے اس کا نفع پہنچے۔ اچھا، دوسری جو بات تھی نا حدیث میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہیں، جو اہل علم ہیں، جو تقوی اور ورع رکھتے ہیں، پاکیزگی رکھتے ہیں، تقوی و طہارت ہے ان کے اندر، یہ لوگ اٹھ جائیں گے اور علم کی شکل میں ایسے فتنوں کے اندھیرے چھا جائیں گے نا کہ جس میں وہ امتیاز ختم ہو جائے گا کہ اب صحیح عالم کون سا ہے اور دوسرا علماء حق کون سے ہیں اور علماء سو کون سے ہیں۔ اور یہ بات تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں چلتا، وہ بھی سامنے قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیثیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیان ہو رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو اصل جو علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی ان علماء کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ان علماء کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر کسی کا اختلاف ہوتا ہے، کہ جو میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ جو علماء حق ہیں نا، علماء حق، ان کو اب آگے آنا چاہیے۔ یہ وقت اب ایسا ہے کہ ایک جگہ یعنی بیٹھ کر اور اس کے سوشل میڈیا پہ ان کو آنا چاہیے تاکہ لوگ الحمدللہ اب بھی پہچان ہے، یہ نہیں کہ بالکل پہچان ختم ہو گئی، پہچان ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، تعارف کروانا چاہیے، آگے آنا چاہیے اہل علم، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے نا، ایسے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں جن کا ظاہری حلیہ بالکل شرع کے خلاف ہوتا ہے، دین بیان کر رہے ہیں، کوئی خوابوں کی تعبیر میں لگا ہوا ہے، کوئی کیا بیان کر رہا ہے۔ اب ہم پاکستان والے یا جو ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائی ہیں یا بنگلہ دیش میں جہاں بھی اسلامی، وہ تو اتنا سمجھ جاتا ہے کہ جو باہر ممالک میں لوگ ہیں نا، وہ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یار اسی سے دین سیکھنا چاہیے، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب ضرورت پڑ گئی کہ صحیح شرعی حلیے کے ساتھ کوئی ایک عالم بعمل آئے سامنے۔ جب ایک اختلافی مسئلہ ہے نا، کہ اس ویڈیو کا اختلافی مسئلہ ہے نا، اس میں یہ تو نہیں کہ عین وہ ہے، تو اس میں نرمی آ گئی، اب اس میں آنا چاہیے، میری ان سے گزارش ہے۔ تو اس میں مسئلہ بن جائے، اس میں تھوڑا سا اشتباہ ہو جائے گا کہ صحیح کون ہے اور دوسرے کون ہیں۔ تیسری بات جو تھی نا، بخل ڈالا جائے گا، کہ آخری زمانے میں لوگوں میں بخل زیادہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زمیندار کے زمیندارے میں فصل ہوگی وہ چھپائے گا، فیکٹری والے کے پاس مال ہوگا بخل کرے گا۔ وہ کس لیے چھپاتے ہیں اب سب کو پتہ ہے، اس کا ریٹ خوب، جب لوگوں کو ضرورت ہوتی نا ایک چیز کی حد سے زیادہ، ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے یا نہیں، تو وہ مال کو چھپائیں گے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ایک یہ مطلب ہے کہ وہ مال کو چھپائیں گے، اور اس کا دوسرا جو عام طور پہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس مال ہوگا لیکن ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اور آپ یقین مانیں، میں یہ بات یہ تو نہیں کہتا میری اتنی عمر ہے یا تجربہ ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا جو بزرگوں سے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، کہ جو بندہ بھی خرچ کرتا ہے کبھی اللہ نے اس کی پیٹھ نہیں لگنے دی، کبھی بھی۔ یہ آپ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے نا کہ میرا مال بڑھ جائے، وہ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ضرورت مند ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، مدارس ہیں، کئی ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرے، علماء کی خدمت کرے، خرچ کرنا شروع کر دے، حساب نہ کریں۔ حساب سے مراد یہ نہیں کہ سارا جتنا اس کا، لیکن اس میں دینے میں دل بڑا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ حی قیوم ہے اور سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ اس کا پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے اسے واپس کر دیں۔ عربوں میں یہ صفت بہت زیادہ ہے، عرب ہے نا، عرب بہت آگے ہیں اس چیز میں۔ بے شک ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، ایک تو شرک نہیں ہے ان کے علاقوں میں، بالکل شرک نہیں ہے۔ یا ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، سامنے قبروں پہ جھکے ہوئے ہیں اور سجدے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا کیا تماشے نہیں ہوتے۔ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے اس ملک والوں سے، اس قوم سے۔ ایک تو ان میں شرک نہیں ہے، دوسرا مہمان نوازی تو ان کی گھٹی میں ہے، بخل نہیں ہوتا۔
آپ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے وہ بخیل ہوگا، خرچ کرے گا، اور اللہ بھی پھر ان کو دیتا ہے، خرچ کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے ضرور۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ایک تو ہے نا اپنی فکر ہونا، اچھی بات ہے، اپنے بچوں کی فکر ہونا یہ ذمہ داری ہے ان ماں باپ کی، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اپنے قریبی پڑوسیوں کو دیکھنا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا، کوئی بھائی کمزور ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی مدرسہ ہے، دیکھنا کہ آیا جب اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ یاد رکھے اللہ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے مال، کہ اب یہ خرچ کیسے کرتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اپنے گھر کی فکر، تو پھر دیکھیں علماء نے ایک مثال دی ہے کہ یہ جو چرندے ہوتے ہیں نا، چرندے چرنے والے، ان کو اور کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ صرف اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ان کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی ایک بکری کسی دوسری بکری کے لیے کبھی بھی گھاس نہیں چھوڑتی، کہ چلو یہ ہمارے برادری کیا میں چھوڑ دوں، ان کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان اس انسانیت سے گرتے گرتے نا جہاں تک اپنی فکر پڑ جائے تو پھر انسان اس کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، بخل عام ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں سب کہ بخل بہت، اب یہ نہیں کہ اب ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنے مالدار ہیں، اگر یہ صحیح زکوٰۃ ادا کریں تو میرے خیال میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ پورے پاکستان میں کتنے مالدار ہیں، اگر یہ صحیح زکوٰۃ بھی دیں نا، ساتھ ساتھ خرچ کرتے رہیں، تو اللہ نے یہ نظام بنایا اسی لیے ہے۔ کچھ کو اللہ نے کمزور، ورنہ اللہ سب کو امیر بنا سکتا ہے۔ دنیا میں اس دن حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے، سب مائیں قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل مسألتہ ما نقص مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ سارے کے سارے جنات، انسان، اگلے پچھلے، انبیاء، فقراء، غرباء، علماء، اولیاء، اتقیاء، اور سارے پڑھے لکھے ان پڑھ عرب عجم ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، اور سب اپنے اپنے طور پہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنی جو جتنی حاجات ہیں، جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کو فصاحت بلاغت دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، ہاں اتنی کمی ہوتی ہے جس نے ایک بڑے سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے، اس کے جو ناکا ہوتا ہے نا اس پہ ایک قطرہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس طرح دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا، حالات ویسے مشکل ہو چکے ہیں، سب کے حالات تقریباً، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ خوب دل کھول کر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب بھی اللہ نے دیا ہے، پھر بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب ایسا بنائے، یہ دعا کریں اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم دینے والے بن جائیں، اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے، خرچ کرنے والا بنائے۔ آخری جو چیز ہے نا، حرج کے معنی ہے فتنہ و خرابی۔ حرج کا صحابہ آخر میں پوچھے نا ومل حرج کیا چیز یا رسول اللہ؟ فتنہ اور خرابی۔ فتنہ خرابی سے مراد فتنہ فساد، امن ختم ہو جائے گا، ادھر دھماکے ہو گئے، ادھر قتل ہو گیا، ادھر قتل ہو گیا، ادھر، تو اصل اس کا مطلب ہے وہ ہے قتل و قتال بڑا ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، اور ایسے قتل ہوں گے کہ جیسے پہلی حدیث میں گزرا تھا کہ اس کو خود مارنے والے کو مرنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہوں، یہ کیوں مر رہا ہے۔ تو فتنے فساد اور دنگے فساد بڑے زیادہ ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے، یعنی سیاست کرنی چاہیے لیکن اس میں گند نہیں گھولنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ایسی گندی غلیظ قسم کی زبان اس سے کرنا، بری قسم کی زبانیں استعمال کرنا، ایسی زبانیں، اس سے تو آگے فساد پھیلتے ہیں۔ تو بڑے نپی تلی گفتگو کرنی چاہیے باوقار انداز سے۔ یہ اچھا لگتا ہے کوئی کسی جماعت کا قائد اور ایسی گری ہوئی اور فضول قسم کی واہیات قسم کی باتیں کر رہا ہو، بہت سے لوگوں کا لیڈر کوئی بھی ہو، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو وہ کرتا ہوں کوئی کس جماعت کے ساتھ، کسی بالکل ایسے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہیں وہ ان کو ایسے ایک بڑا قائد ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، تو بڑی سمجھداری سے اور نپی تلی باوقار انداز سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اب سنی سنائی پھر وہ بھی آگے ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں دنگے فساد، قتل و قتال، یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی۔
تو پھر میں خلاصتاً دہرا لیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وقت میں برکت نہیں ہے، سال ایسے گزرے جیسے مہینے ایسے گزرے جیسے ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، اوقات میں سے برکت نکال دی گئی۔ لیکن استثناء پھر بھی کچھ لوگوں کا ہے، جو نیک لوگ ہیں نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرمان کی رعایت کرتے ہیں، ان کے وقت میں اب بھی برکت ہی برکت ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، وہ استثناء ہے۔ وہ عجیب لوگ ہیں، وہ اپنا وقت ایک تو ضائع نہیں کرتے، امت کا وقت بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا خورشید صاحب مدظل العالی جو ریوان میں پڑھاتے ہیں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے، ہم جب سال میں چل رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ دیکھنا، یہ محنت کرنا، تشکیل میں جا رہے تھے کہ امت اوقات بڑے ضائع کرتی ہے، وقت کا ضیاع بہت زیادہ کرتی ہے، اس سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، یعنی فضولیات میں زیادہ پڑی ہوئی ہے کام کے۔ ہماری تو زندگی بھی کام کی ہے، ہماری تو زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، لمحے بڑے قیمتی ہیں، گھنٹے اور دن اور سال بڑے قیمتی ہیں، کوئی آتا تو نہیں ہے نا۔ اب جو ہماری آپ میں سے کس کی زندگی 55-60 سال، کسی کی بھی 70 بھی ہوگی، کوئی چھوٹے بھی ہوں گے، اب یہ زندگی واپس نہیں آ سکتی، اب یہ جو وقت گزر گیا۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے جا کے یہ محنت کرنا کہ امت میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے، وقت ضائع بہت کرتی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ بخل عام ہو جائے گا، اللہ میں بخل سے بھی بچائے، خرچ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ جو مال، جو خصوصاً جب ضرورت پڑ جاتی تو اس وقت مال کو نہ چھپائیں، بلکہ اس وقت مزید ریٹ کم کر کے خرچ کر کے دیکھ لیں، اللہ کے ساتھ سودا کر کے دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی ایسے فتنہ پرداز قسم کے، فتنہ پرور قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے اس حلیے میں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اور آخری جو چیز ہے حرج، فتنہ فساد، دنگا فساد، قتل کی طالب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔